بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج ہم ڈبل روڈ اسٹیڈیم مارکیٹ میں بیٹھے ہیں. یہاں پر ویلکم موٹرز کے جو اونر ہیں ارسلان چودھری صاحب، ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ گاڑیوں کے بزنس میں کس حد تک سکوپ ہے اور اس کمیونٹی کے جو اہم مسائل ہیں، یعنی ٹیکس سے ریلیٹڈ یا باقی اداروں سے ریلیٹڈ، وہ کیا کیا ہیں. اس پہ تفصیل سے ان سے بات کریں گے. السلام علیکم چودھری صاحب. وعلیکم السلام. کب سے آپ اس بزنس میں ہیں؟ مجھے تقریباً بزنس میں تقریباً ہو گئے ہیں کوئی 10 سال. اچھا. اور یہ آفس آپ نے کب سے بنایا ہے؟ یہ آفس کو میرے انشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہو گئے کوئی تقریباً 7-8 سال ہو گئے. 8 سال ہو گئے جی. اور نیو گاڑیاں بیچتے ہیں یا میری جو کام ہے وہ میری جو چھوٹی گاڑیوں کا بھی ہے اور بڑی گاڑیوں کا بھی ہے. زیادہ تر جو کام کرتا ہوں میں جاپانی گاڑی کا کام کرتا ہوں، جو ٹیکس سے جو جاپان سے امپورٹ ہوتی ہے وہ والی. تو امپورٹ میں کوئی دقت تو نہیں آتی؟ امپورٹ میں جب یہ ٹیکس جو ہے جیسے تو ہمیں بہت ہو گیا ہے. اب ہم گاڑیاں تھوڑی کم ہو گئی امپورٹ کرنا. پہلے ہم کرتے تھے امپورٹ گاڑیاں کوئی تقریباً 40-50. اب یہ کوئی 3 یا 4 یا 5 یا 10 گاڑیاں امپورٹ کرتے ہیں. یہ ٹیکس کی وجہ سے جتنا جب کا ٹیکس انہوں نے ڈالے ہیں ہمارے پہ، کام سارا بس جو ہے روٹین کے مطابق تو ہے ہی نہیں ہے. بس سمجھ لیں کو اب مہینے میں ایک آدھی گاڑی سیل ہو جائے ویسے تو اس حساب سے کام نہیں رہا. یہ کب سے یہ صورتحال ہے؟ یہ جب کا ٹیکس انہوں نے ڈالے ہیں ہمارے پہ، یہ کیا نام ہے، اللہ بھلا کرے آپ کا، جو پی ٹی ایم کی گورنمنٹ میں جب کہ یہ آ گئے ہیں تب ہم یہ کام کا بس سمجھ لیں کہ اللہ وارث ہے. نہیں، پی ٹی آئی یا پی ٹی ایم؟ پی ٹی ایم. ہاں، پی ٹی ایم. تو یعنی ایک تو صارفین کی جو آپ کے خریدار ہیں ان کی قوت خرید بھی تو کم ہو گئی نا. وہ اب ٹیکس دیکھیں نا، ٹیکس بندہ جب گاڑی لے گا تو ٹیکس اسے جمع کروانا ہے، اور بندہ پہلے یہ سوچتا ہے یار ٹیکس جمع کراؤں گاڑی لوں، اس حساب سے بندہ سب کچھ سوچ یا پوچھ چلے گا نا. تو یہ جو ہے اپنا موٹر ایسوسیشن جو ہے وہ بھی آپ کے مسائل کے حل کے لیے معاون ہے؟ وہ بھی ہے، لیکن دیکھ لینا ہر کوئی اب اپنے اس پہ ہی ہوتا ہے. اب بندہ کسی کو کچھ شاید تو نہیں سکتا. اچھا، یہ گاڑیوں کے فیک ڈاکومنٹس کے ذریعے بڑی خرید و فروخت ہوتی ہے، آپ کو بھی ایسے کوئی مسائل درپیش ہوئے؟ اللہ کا شکر ہے جب ہم نے کیا ہے کام تو اس ٹائم تک ابھی تک تو مجھے کوئی نہیں ہوا. لیکن فیک ہوتے ہیں ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس کام کو ہمارے کام کو بس یہ کام ہمارا بہت اچھا ہے اگر دیکھا جائے تو. لیکن میں کو بہت سے ایسے بندے ہیں جو اس کام کو خراب، جو گھر بیٹھ کے جو سمجھ لیں کہ لیکس پارک ویل پہ جو کام کر رہے ہیں نا، وہی اس کام کو 2 نمبر طریقے چلاتے ہیں. ہمارا کام بھی اس سے خراب ہوتا ہے. لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ آج شو روم پہ ہے، یا ہم بھی ایڈ شیڈ لگاتے ہیں. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ لوگ جو چھوٹے موٹے کی گاڑی لے کے جو سیل کرتے ہیں اس میں سے ہمارا کام بہت ڈسٹرب ہو گیا. ایف آئی اے اور پولیس جب ہاتھ ڈالتی ہے تو ان مسائل کا کیسے حل تلاش کرتے ہیں؟ جو ایف آئی اے اور پولیس والے جب کرتے ہیں، لیکن دیکھیں جب ہم لوگ اپنے خود رائٹ پہ ہوں گے تو وہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. نہیں، یہ فیک گاڑیوں کی جو بات ہو رہی ہے نا، فیک گاڑی ایسا معاملہ چلا جاتا ہے تھانے میں یا ایف آئی اے میں، تو پھر ایف آئی اے میں جب چلا جائے تو پھر دیکھ لیں آپ ہر کوئی بندہ جو ہے اپنا پاؤں تو کہتے ہیں نا کہ جب بندہ ڈوب رہا تو ہاتھ تو چلاتا ہی ہے. پھر ہر بندے کو اپنا ہاتھ چلانا چاہیے، چلاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی کنارہ پھر لگ ہی جاتا ہے. لیکن بات یہی ہے کہ ہمارے جو اپنے ساتھ جو بھائی ہیں عزیز ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں، کیونکہ ٹائر ان کی مدد بھی سارا کام ہم حل کرتے ہیں اپنا. اس میں یونین بھی تو یونین ہماری اللہ کا شکر ہے بہت اچھی ہے، ہر کسی کے ساتھ چلتی ہے. بہت سے مسئلے جو ہمارے حل بھی کروائے ہیں اور حل ہو بھی رہے ہیں.
ٹھیک ہے. یہ حاجی طارق صاحب یہ حاجی طارق صاحب ماشاء اللہ سے اللہ انہیں صحت دے, تندرستی دے, لمبی زندگی عطا فرمائے. ہمارے بڑے ہیں, ہمارے بہت اچھے ہیں. تو کسٹمرز کے ساتھ لین دین میں بھی تو تنازعات کھڑے رہتے ہوں گے. نہیں دیکھیں, جب آپ چیز اچھی دے رہے ہیں, جب ہر چیز آپ صحیح کر رہے ہیں, تو وہ کسٹمر بھی تو مطمئن ہوگی آپ سے جاتا ہے نا. نہیں, ایسا ہوا کہ ہمارے سامنے بھی ایک ڈیل ہوئی جی مری روڈ کے اوپر. جی تو وہ ایک بیرسٹر صاحب تھے, انہوں نے کہا جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں. وہ کاپی کے اوپر لکھ رہے تھے, ڈیلر صاحب کچھ جی جو بھی ہوتا ہے. جی. تو اس نے کہا جی آپ مجھے بتایا نا, پسند کریں گے کہ یہ کیوں لکھ رہے ہیں, وہ رسید بنا رہے ہوں گے. رجسٹریشن کروں. ہاں جی جی. تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں گاڑی چوری کی تو نہیں ہے, جی یا اس کے اوپر کوئی ڈاکہ تو نہیں ڈالا گیا, جی اور اس طرح کی چیزیں. لاسٹ ٹائم تک تو آپ کی ذمہ داری تھی, اس کے بعد ہماری عملداری میں آ رہی ہے. جی. تو وہ بندے نے بس صرف 2-3 باتیں ہوئیں, تو اس نے کہا نہیں میں آپ کے ذریعے ڈیل ہی نہیں کرنی, بس اس کو ختم کریں. ایڈوانس پیمنٹ بھی ہو چکی تھی. سر جی وہ یہ ہوتا ہے کہ اب ہم جیسے میں آپ کو کوئی چیز لیتا ہوں, اب میرے پاس کوئی ریکارڈ تو ہوگا نا کہ میں نے آپ سے چیز لی ہے. صحیح ہے. جب میں وہ لکھوں گا نہیں تو میرا ریکارڈ ہی نہیں ہوگا میں نے کس سے لی ہے. کیا پتا آپ گاڑی لے کے آتے ہیں, آپ کے نام پہ نہیں ہوتی, کسی اور کے نام پہ ہوتی ہے, تو میرا ریکارڈ تو ہوگا نا میں نے آپ سے لی ہے. اس لیے وہ ریکارڈ ہم اپنے پاس سیف رکھتے ہیں. نہیں, میں نے کہا اس طرح کے آپ کے پاس بھی تنازعات آتے ہوں گے. نہیں, اللہ کا شکر ہے ہوتا ہے. لوگ بہت سے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی میرے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے وہ نہیں, لیکن پھر ہم اس سے کہتے ہیں یار آئی ڈی کارڈ دے دیں, آئی ڈی کارڈ دے دیں, یا کوئی اس کے ساتھ کوئی دے دے, کوئی گارنٹی دے دے جس سے ہم کام اس کا کر لیں. جی جسے ہم اپنی سیف سائڈ دیکھ لیں. تو گاڑیوں کے خریداروں کے لیے آپ کیا پیغام کیا دینا چاہیں گے ہمارے چینل؟ پیغام تو میرا یہی ہے کہ یہ جو بقایا جو وہ ہیں ویب سائٹیں ہیں ان سے دھیان سے لیں, چیزیں دیکھ کے لیں تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ بہت سے ایسے میرے دوست بھی ہیں جنہوں نے باہر سے ایپ سے چیزیں خریدی ہیں لیکن انہیں صحیح ملی نہیں. شو روم کا یہ ہوتا ہے کہ شو روم پہ آپ چیز لیتے ہیں, شو روم ایک ادارہ ہے, ٹھیک ہے, اس سے یہ ہے کہ آپ 40 سال 50 سال بعد بھی آتے ہیں تو یہ چیز ادھر کی ادھر ہی ہے. اب اسے چیز لیں گے کل وہ ذمہ دار ہوگا. اب بیٹھ سے چیز لیتے ہیں نا, اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو یہ نہیں پتا اس کی گھر اس کا اپنا ہے یا چیز اس کی اپنی ہے. صحیح سمجھ گئے ہیں, وہ چیز دیکھ کے سب کچھ دیکھ کے اپنا 1.5 کروائیں, گاڑی کی آٹھی کروا کے چیز لیں. بالکل ٹھیک. ناظرین, آپ نے ارسلان چودھری صاحب کی گفتگو سنی. آپ ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجئے تاکہ ہم اپنی ایسی رپورٹس کو اور مزید بہتر کر سکیں. دیکھتے رہیے جہاں نیوز. اللہ حافظ.